السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمیع، پی ایچ ڈی اسکالر ہمدرد یونیورسٹی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر اکرم کا اور ان کی ٹیم کا کہ وہ اس پروگرام کو جاری ساری کیے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھے معلوماتی پروگرام کو جاری کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اب یہ 2 سال ہو رہے ہوں گے۔ میرا ٹاپک کیونکہ بانجپن چل رہا ہے، انفرٹیلٹی، تو اس میں اکثر مختلف ٹاپکس میں استعمال کر رہا ہوتا ہوں یا بیان کر رہا ہوتا ہوں ان کے بارے میں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ لیکن یہ کہ کچھ ٹاپک وقت کی کمی کے باعث پورے نہیں ہو پاتے یا مجھے وقت نہیں ملتا تو میں ان کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں۔ تو بہرحال تو ہم آج ایک الگ سے ٹاپک ہے ایسٹروجن، شاید میں نے پچھلی دفعہ کر رہا تھا، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، لیکن میں اس وقت جو ہے ایسٹروجن کے علاوہ اگر آپ کو ایک سمری تو نہیں چاہیے اس کو، لیکن ایک اس کے کام پورا اس کو جو ہے ایک اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی یاد رہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لائنیں پچھلے یعنی کہ جو ہمارے لیکچرز ہوتے تھے ان سے ملتی بھی ہوں کہ پہلے بھی یہ چیزیں ہوں، لیکن یہ کہ ایک مختصر تفصیلی طور کے اوپر ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے بارے میں دوبارہ سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم بانجپن کیا ہوتا کیا ہے، ہم ایک دفعہ پھر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم آپ یا آپ کی بیوی جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 10 سے 15% تک جوڑے جو ہیں وہ بانجھ ہیں، اور یہ سب اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس بڑھتے ہوئے ایشوز کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ ایشو جو ہے یہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اگر آج سے 50 سال پہلے کا ریکارڈ دیکھا جائے تو جو پرسنٹیج نکالی جائے وہ اتنی نہیں تھی جتنا کہ آج کل جو ہے منی کا معیار یا سیمن کا معیار، خواتین کے جو ایکس کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے۔ مستقل ایسے ہمارے لیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ہم وجوہات پہ بھی باری باری غور کرتے جائیں گے۔ تو تمام لوگ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح تمام ہربلسٹ بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر تو ابھی پچھلے 100-200 سال سے ہی یہاں پر اپنا انہوں نے شروع کیا ہے کیریئر، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو طب یونانی اور مشرقی اور چینی اور آیورویدک اور یہ سب لوگ تھے وہ ان جدوجہد میں لگے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک بہت بڑا مٹیریل موجود ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہم ڈاکٹرز کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم اس میں ایشو کو بہت اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ لیکن عجیب سی چیز یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، ابھی کچھ دن پہلے میں ایک اینڈوکرائنولوجسٹ سے ملا تو من سے ایسی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں، تو میں نے بتایا یہ کہ ان کا ٹوٹتے ہی جواب تھا کہ آپ جو ہے اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے۔ میں نے کہا صرف مجھے ایک بات بتا دیں کہ اسٹیرائڈس میں اس کا کوئی رزلٹ ہے؟ کہیں گے نہیں، اسٹیرائڈ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا پھر ہم کیوں کریں گے نا، ہمیں رزلٹ چاہیے یا مریض سے ہمیں تفریح چاہیے۔ جیسے ابھی ایک جو گروپ ہے اس کے اندر وہ لگا ہوا تھا کہ ایزواسپرمیا کا علاج، تو لوگوں نے ایزواسپرمیا کا علاج بتانا شروع کر دیا، مطلب اس سے ایک رپورٹ لگی ہوئی ہے کہ 0 آ رہے ہیں، تو وہ کہنے کا جی میں 45 دن اس کی استعمال کی، 2 مہینے اس کی استعمال کی، مطلب نہ اس میں ہسٹری ہے، نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ فردر ٹیسٹ ہے۔ شاید وہ فردر ٹیسٹ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا ٹیسٹ کرانے۔ میں ان کو یہی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لو، یہ نہیں ہو کہ جی اچھا وہاں ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے نا ایزواسپرمیا کا کوئی علاج بتا دیں۔ آپ تو ایک صاحب نے لکھا کہ جی اولیگواسپرمیا کا علاج نہیں ہے، تو ایزواسپرمیا کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ تو مطلب ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے ان کو صاحب کہا، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں یہ عطائیت ہے، یہ عطائیت کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ مریض کو دے دو، فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ مجھے حکیم صاحب نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ لگے کہ سر بات یہ ہے کہ ہم تو دوا دے دیتے ہیں، ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کس دوا سے ہماری فائدہ ہوتا ہے کس طرح سے نہیں، اور ہم یہ ریکارڈ نہیں رکھ پا رہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی وہ ہے، اگر کوشش کرنے میں ہم لگے رہیں، بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس وقت جو ہے جتنی تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور لوگ لاکھوں کروڑوں روپے، اور یہ جو سائنسی میدان کے اندر تو کروڑوں کے اربوں خربوں روپیہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ جبکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ حکیموں کے سے اگر رابطے کیے جائیں تو جن کے پاس یہ باقاعدہ اس کی نالج ہے ان دواؤں کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کریں۔ ایلوپیتھک کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے ایکسٹریکٹ نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے جزو آدم نکالنے کے جو فائدہ کر رہا ہے باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، اور پرابلم میرا خیال ہے کہ وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جی یہ لوگ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو فائدہ کرتی ہیں۔
ہم بھی اصل میں کرتے کیا ہیں، ہم بھی ڈاکٹروں کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سے مشورے کرتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہے، جیسے انڈوکرائنولوجسٹ تھا اس سے ہم نے مشورہ کیا کہ جی کیا کیا ہو سکتا ہے، کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، تو اس نے بھی مجھے بتایا کہ نہیں دیکھیں یہ چیز ہے، اور اب میں باقاعدہ اس سے اپوائنٹمنٹ لے کے چلا جاتا ہوں اور اس سے کیسز بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی یہ چیز جو ہے اس طرح ہونی چاہیے، یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، تو مجھے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہے طرح. تو یہ تو آپ کو ایک لائن بتا رہا تھا کہ آپ کو ان لوگوں سے ملنا چاہیے اور اسٹڈی کرنا چاہیے. تو تمام دنیا کے جو سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہربلسٹ ہیں، سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے ایشوز کو حل کیا جائے. اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں بتاؤں کہ سائنسدان اور ڈاکٹر یہ سب لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایشوز حل کیے جائے. مشکل یہ ہے کہ مریض اس کوشش میں نہیں ہے. مریض کبھی نہیں مانتا. اس کو بتاؤ کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، اس کو ایسے ٹھیک کرو، اس کو یہ ٹھیک کرو، اس کو نہیں وہ فلانا ہے، اس کو اتنے ہو گئے، فلانا اس کے 12، آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. یا پھر ان کے پاس اب ایک دوسرا حل ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کروا لیتے ہیں، ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، چلو بھیا جادو کر دیا، روحانی علاج بھی کرا لیا، اب کیا کریں. ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اپنا لائف اسٹائل بدلنا ہے، آپ کو اپنی بہت ساری چیزوں کو نہیں نہیں فلانا تو یہ کرتا ہے، فلانے بھائی آپ اگر بحث کرو گے تو پھر بیکار ہے ہم سے بات کرنا، پھر ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ کوئی جو سمجھنا چاہے، مطلب یہاں پہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ہم اسے سمجھا سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے بحث کرے نہیں اصل میں یوں ہوتا ہے، دیکھیں آپ کو نہیں پتا، بس ٹھیک ہے، بس خاموش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مریض کو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم دوا کھاتے رہو، اور اس کو اسی طریقے سے. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر دیکھیں نا کبھی پرہیز نہیں بتاتے ہیں، حالانکہ پرہیز وہاں بھی ضروری ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی چیز کی معاملے کے اندر یہ پرہیز نہیں ہو. ہمیں آدھی چیزیں تو ہم نے ڈاکٹروں سے بھی سیکھی، لیکن ڈاکٹر بحث نہیں کرتا. بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں جو تھا نا لوگوں کو 10 15 20 منٹ کا لیکچر دیا کرتا تھا. لیکن میں نے کہا یار یہ کیا پگلا پن ہے. میں دو چار جو تھے یعنی کہ ان لوگوں سے ملا ہوں، سیکسولوجسٹ کہہ لیں یا یورولوجسٹ کہہ لیں، جو بھی ہے یہ سب ایک ہی اس کے نام ہے. تو ان کے پاس گیا، انہوں نے 5 منٹ بات سنی، یہ اچھا اور ایسا کریں کہ وہ میرے اسسٹنٹ کے پاس باہر چلے جائیں، وہ آپ کو باقی چیزیں بتا دے گا، ختم بات. تو میں نے بھی پھر یہی کیا کہ کچھ چیزیں ٹائپ کر کے رکھ لی ہیں، کچھ چیزوں کے اپنے واٹس ایپ پہ کر دیا کہ جی واٹس ایپ نمبر لے لیا، میں فارورڈ کر دوں گا آپ کو ہدایت، باقی میں کچھ نہیں کر رہا. میں نے کہا بیکار ہے کہ ان کو نہ یاد رہے گا. اچھا دوسری دور بھی ہوتی ہے، اب یہ لیکچر اگر آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ 35 منٹ جتنا کا بھی ہوگا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. آپ سوچتے رہ جائیں گے ہاں یہ کیا وغیرہ. آپ اسے دوبارہ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، یہ سب کچھ کریں تو شاید آپ کو یاد آئے گا، ہاں 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 یہ بھی کہا تھا. تو اس لیے یا تو کچھ چیزوں کو نوٹ کر لیا کریں، یا پھر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، بار بار سن کے کریں. اچھا اسی لیے جو ہم جب بات کر رہے تھے کہ سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اسی لیے اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی یا ٹیکنیک جو ہے وجود میں آئی ہے. ART اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے ART میں جو ہے بانجھ پن کے دور کرنے کے لیے تمام علاج شامل ہیں. وہ سب علاج ہوتے ہیں کہ جو کوئی بانجھ پن کو دور کر سکتا ہے. یہ زیادہ تر جو ہے زیادہ سائنسی طور کے اوپر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں عورت کے ایگ یا جنین یا ایمبریو کو سنبھالا جاتا ہے، جیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. ہم عام طور پر ART کے طریقہ کار میں کرتے کیا ہیں، جو عورت کے جو اووری ہے بیضے دانی سے، اس کو جو ہے یعنی ہم سرجری کے ذریعے جو ہے سرجن جو ہوتا ہے وہ سرجری کے ذریعے نکال لیتا ہے، اور ان کو لیبارٹری میں مردانہ اسپرم یعنی مردانہ تولیدی خلیے کے ساتھ جو ہے وہ ملاتا ہے، اور اس کو عورت کے جسم میں دوبارہ رکھتا ہے. یہ غیر مسلم یا جن کے یہاں جائز سمجھا جاتا ہے ان کے یہاں بالکل ٹھیک ہے. بعض جگہ مریض کو بتائے بغیر جو ہے مجرمانہ طور پر بھی کسی دوسری عورت کو جن کا ایگ نہیں بن رہے ان کے جسم میں رکھنے تک شامل ہے. کسی دوسرے کا اسپرم بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں. یہاں نہیں، امریکہ وغیرہ میں تو کیونکہ اب وہاں پہ جو تھا یعنی کہ باقاعدہ چیک ہو جاتی ہے اس کی کہ اس کے بارے میں کہ یہ کس کی اولاد ہے کس کی نہیں ہے. تو ایسا ایک کیس جو تھا مجھے بھی DNA کے اوپر کہ ایک خاتون نے مجھے بھیجا تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کروا لیں. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں، تو پتہ چلا کہ وہ کسی اور کا اسپرم لگا دیا. جب اس کا DNA وغیرہ چیک ہوا تو پہلا وہ دوسرے کاؤنٹی کا بندہ تھا، اس کا ہے وہ بحث شروع ہو گئی کہ جی یہ میرا بچہ ہے، وہ کہتے نہیں میرا بچہ ہے. تو بہرحال تو یہ بھی ایک الگ سی چیز ہے. لیکن یہ لوگ ART کے اوپر بہت زیادہ کام تو ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کے بعد بھی رزلٹ 5-10% سے زیادہ نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں گھبرائے بغیر یہ سارے کام کرتے رہنا چاہیے. لیکن ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے. تو اب جسم میں جو رکھ دیا انہوں نے، اور اسے جو تھا مجرمانہ طور پر ہے جو ہمارے یہاں حرام ہو کہلاتا ہے یا حرام ہے گا، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ ایک مشکل اور مہنگا طریقہ علاج بھی ہے، اور اس میں جو کامیابی کا تناسب ہے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. خوش قسمتی سے ہمارے ہاں جو ہربل کے اندر ہے بہت سے محفوظ اور مؤثر علاج جو ہیں
وہاں موجود ہیں، جسے ہم طب قدیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آج کل تو بحث اسی پہ ہو رہی ہے کہ یہ طب یونانی ہے کہ طب مشرقی ہے کہ طب قدیم ہے۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، جو بھی کچھ ہے ہماری یہ طب ہے۔ تو میں اسی لیے جو ہے اپنے جو ایڈز وغیرہ لگاتا ہوں، اس میں کہتا ہوں کہ ہم آپ کے خوابوں کو تعبیر دے سکتے ہیں، لیکن آپ سب کو چاہیے کہ اپنے بانچپن کو سمجھیں اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ لازمی سی چیز ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص ایج ہوتی ہے جس تک عورت کے ایگ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن اب تو ایگ کی کوالٹی بھی خراب ہونے لگی ہے اور مینوپاز بھی ذرا ان پہ جلدی شروع ہونے لگ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے دیر ہونے سے پہلے پہلے اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیں۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ بانجپن کی تعریف کیا ہے، بانجپن ہوتا کیا ہے؟ کم از کم 1 سال تک بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے کوئی بھی، یعنی کہ احتیاطی تدابیر جب آپ نہیں کر رہے ہیں، کوئی کونڈوم وغیرہ، کوئی جیل، کوئی ٹیبلیٹ استعمال نہیں کر رہے ہیں اور اپنا جنسی فعل انجام دیتے ہیں، انٹرکورس کرتے ہیں اور اس کے باوجود اسے حمل نہ ہو، تو جس جوڑے کے یہاں کوئی بچہ نہ ہو اسے ہم پرائمری انفرٹیلٹی کہتے ہیں، لیکن جن جوڑوں کے یہاں ایک یا ایک سے زیادہ بچے ہوں لیکن یہ کہ مزید بچے پیدا کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا ہو، تو اسے ہم ثانوی یا سیکنڈری بانجپن بھی کہتے ہیں۔ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں بہت جلدی حمل سے ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو زیادہ وقت لگتا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر شخص کو ایک ہی دفعہ انٹر کورس میں ایک ہی دفعہ تمام اس میں بچہ ہو جائے یا پریگنینسی ہو جائے، تو اسی لیے ہم 1 سال وقت چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی 1 سال تک اگر حمل سے ہونے کا کوئی امکان نہ ہوا ہو تو پھر چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ لیکن کیونکہ آج کل لیٹ شادیوں کا رواج ہے، بہت زیادہ ہم لوگ اپنے آپ کو کیریئر بنانے کے چکر میں شادیاں دیر سے کرتے ہیں، تو اگر لڑکی کی عمر 30 سال اور اس سے زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے جو ہے اس کا علاج کرے، یا فوراً پہلے مہینے سے ہی کم از کم اپنے ٹیسٹ وغیرہ ضرور کرا کے رکھے، پوری اپنی چیزوں کو دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سال بھر کے بعد جو ہے پھر ایک اس کی عمر 31 اور 32 سال ہو چکی ہو اور پھر چیزیں مزید، کیونکہ اگر خراب ہو رہی ہیں چیزیں تو مزید ورسٹ ہی ہوں گی، پھر اتنے عرصے کے اندر ان کا اسٹریس بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا جس کی وجہ سے انہیں اور زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، علامات کیا ہو سکتی ہیں بانجپن کی؟ بانجپن کی علامات اہم کیا ہے؟ بس حاملہ نہ ہونا، کہ کوئی آپ کنسیو نہیں کر پا رہے اور کوئی دوسری واضح علامت تو نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات بانجپن میں مبتلا خواتین کو باقاعدہ ماہواری یا ماہواری کا بالکل نہ ہونا بھی شامل ہے۔ بعض صورتوں میں بانجپن کے شکار مردوں میں بھی ہارمونل مسائل کی کچھ علامات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بانجپن کے زیادہ تر معاملات میں زیادہ تر جوڑے علاج کے بغیر بھی اور علاج کے ساتھ بھی اپنے خوابوں کی تعبیر پا لیتے ہیں۔ ارے اس کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی سی کریکشن کرنی ہوتی ہیں۔ ارے سب کچھ ٹھیک ہے، لڑکی انیمک ہے، اگر 7 اور 8 ہے اس کا ہیموگلوبن ہے اور بہت سا لڑکیاں نہیں کرتی، تو ہمیں اس کو یہ کر لینا چاہیے۔ پر آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی تار ہے، اگر ہم دیکھیں کہ یہ بلب نہیں جل رہا کچھ ہے، تو کہیں کنیکشن میں ذرا سی خرابی ہوتی ہے، ذرا سا اسکرو ہی ٹائٹ کر دے تو آپ وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، جس کو بہت سارے لوگ مدتوں سے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ میاں چاہتا کیا ہے، تو ہم اس قسم کے بعض دفعہ جملے بولنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنا چاہیے جملے بولنے میں اور اپنے علاج کے لیے۔ اچھا، لیکن ایک چیز یہ کہ کسی بھی خاص بندے کے پاس جانا چاہیے، مطلب جو واقعی ان چیزوں کا ماہر ہو۔ اس طرح نہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے بھیجی، یہ رپورٹ بھیجی، کہنے لگے حکیم صاحب ہی تھے، تو کہنے لگے کہ یہ رپورٹس ہیں، یہ بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی دیکھیں، کرنا آپ نے کیا ہے یہ بتائیں، آپ نے تو کچھ نہیں کرنا، آپ نے اس کو دوا دینی ہے۔ اب آپ کسی نہیں ایسا کرو فلانے دوا خانے کی بتا دو، فلانے اس کی بتا دو۔ میں نے کہا جی میرے پاس تو میری اپنی دوائیں ہوتی ہیں، میں یہ دوائیں آپ کو کر سکتا ہوں، اور کوئی دوا خانہ؟ میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اور جتنی فیکٹریز ہیں بناتے ہوں گے لیکن میرے پریکٹس میں نہیں ہے، آپ مجھ سے کہیں تو میں یہ کرتا ہوں۔ لیکن خیر انہوں نے چپ چاپ سے امریکہ بھیج دی تھی کافی، تو باہر ہی انہوں نے خود ہی بھیج دی دوائیں، تو بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے کوئی مشورہ لیتے ہیں تو اچھا، مشورہ لینے میں ایک چیز ضرور ہے، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے میں ہوں، میں نے ایک چیز ہے 20 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، میں نے پڑھا، اپنا ٹائم ضائع کیا، اپنی ساری چیزیں اس کے اوپر لگائی ہیں۔ میں نے تو مطلب بہت ایسے مریض ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے کہ اپنے پیسے دے کے ان سے ٹیسٹ کروائے۔ میں نے کہا نہیں، یہ میں ٹیسٹ کراؤں گا، میں PCSIR گیا، وہاں پہ اپنی دوا کی ریسرچ کی۔ اب سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی بھائی ہمیں نسخہ بتا دو اور ہم یہ چیز، ہم کام خود کر لیں، ہم یہ دکھا دیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا اتنی آسانی سے؟ ٹھیک ہے، 2 3 ہمارے شاگرد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے یہ ڈسکشن کی بھی ہے کہ ہم ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں، سب کچھ ہے، اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی ایسا 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 چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس جو ساری ریسرچ ہو گئی، دیکھیں کوئی بھی کمپنی بھی اگر کوئی دوا بناتی ہے
تو اس دوا کو بنانے کے بعد کرتی کیا ہے، وہ اس کی رائلٹی لیتی ہے، وہ اس کی چیزوں کو اپنے نام سے رجسٹرڈ کراتی ہے، پہلے اسے کچھ کماتی ہے تاکہ اس کو بھی تو کوئی فائدہ ہو نا۔ مطلب ہم نے تو ساری ریسرچ کر لی اور اب چاہتے ہیں کہ اب یہ دیکھ پک گئی ہے، اب ہم دیکھ جو ہے نا آپ کو دے دیں کھانے کے لیے۔ شادی بیاہ میں بھی آپ جاتے ہیں تو 1000 2000 5000 10,000 روپے دے کے ہی آتے ہیں، وہ مفت میں کھا کے نہیں آ جاتے۔ تو اسی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، بلکہ جو ہمارے تو حلیم بھی چندہ اگر کر کے بناتے ہیں تو چندہ کرتے ہیں پہلے اور پھر آپ کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہمارے لیے بھی تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں میں اگر کچھ سیکھنا ہے تو۔ آؤٹ لائن ہے جو آپ کو ہم ویسے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ تو اپنے ڈاکٹر سے کب رجوع کریں، مطلب کوئی بھی جوڑا جو ہے کہ اپنا کتنے عرصے کے بعد ہے، تو اسی لیے ہم ان سب کو بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہم نے جیسے کہا نا 10 سے 15% جوڑے تو باندھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 85% جوڑے جو ہیں وہ 1 سال کے اندر اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی جوڑا جو ہے 1 سال کے بعد بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو اسے لازماً ہم سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ آپ آ جائے بات کرے کہ بھائی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے۔ اچھا، مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ عجیب ہوشیار قسم کا ہے۔ ایک صاحب ہیں، تقریباً 5 سال ہو گئے ان کے بانجپن کا شکار ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوئی، اور وہ اپنی رپورٹیں فائل لے کے آئے۔ کہ حکیم صاحب مجھے آپ سمجھائیں کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ مطلب میں آپ کو کیا سمجھاؤں بھائی، آپ کے جو سیلز ہیں یا آپ کا جو اسپرم ہے وہ کمزور ہے۔ نہیں تو مطلب مجھے کچھ آسان تو نہیں تو میں آپ کی فزیولوجی بتاؤں، میں آپ کو اناٹمی بتاؤں اس کی، میں آپ کی کیا اس کے اندر کر سکتا تھا، آپ کس طرح علاج کریں گے؟ دوائیں دیں گے، ان دواؤں کے کوئی نقصانات تو نہیں ہے؟ کیونکہ اتنے عرصے سے کھا رہے ہو، نقصانات کے والی اینٹی بایوٹک کھائی، یہ کھائی، سب کھائی۔ مطلب عجیب بیوقوفی قسم کے جو لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی مجھے یہ بتا دیں، اچھا یہ چیز کو تو سمجھا دیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں جی کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈیٹا بتائیں۔ بھائی میں کیا آپ کو ڈیٹا بتاؤں؟ میرے کو چلو کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے، کوئی ایسا ہے ڈاکٹر ہے، سب کچھ ہے، اب ڈاکٹر اکرم مجھ سے کہیں کہ جی وہ آپ مجھے جو ہے تھوڑا سا سمجھا دیں، مطلب معذرت کے ساتھ اکرم سے، لیکن اکرم بیسیکلی کلینکل سائڈ کا بندہ نہیں ہے۔ ہاں نالج اس کی بہت شاندار ہوگی، بہت اچھی ہوگی، اور اس کے نالج کے مقابلے میں مجھے خاموش ہونا پڑ جائے گا، میں کہوں گا نہیں بھائی یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سائنس کی کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ لیکن اگر کلینکل سائڈ پہ ہوگی تو مجھے تھوڑا سا اسے کہوں گا کہ بھائی دیکھو کلینک میرا نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ شاید وہ کلینک نہیں کر رہے۔ تو بہرحال تو ہمیں یہ چاہیے کہ مریض کو بھی کہ کم سے کم تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تو اب اگر آپ کی بیوی کی عمر 35 سال یا سے زیادہ ہے اور 6 ماہ یا اس سے کم، بلکہ میں 35 بھی نہیں کہوں گا، 30 سال کہوں گا کہ 30 سال یا سے زیادہ ہے اور 6 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے سے وہ حاملہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یا پھر اس کے علاوہ جو 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، یعنی کہ اگر ہم یوں کر لیں کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کو بھی فوراً اپنے آپ کو دکھانا چاہیے، انہیں فوراً مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کو ارریگولر پیریڈ ہوتے ہیں یا ایبسینٹ ہو جاتے ہیں، پیریڈ ہے پیریڈ نہیں ہو رہا ہے، ڈسمنوریا ہے، یعنی کہ تکلیف دہ مینسٹریل سائیکل ہے، اور جن کو فرٹیلیٹی کے پرابلم کا پہلے سے معلوم ہے، یعنی کہ ان کو ہو سکتا ہے پہلے سے معلوم ہو کہ مجھے اس ٹائپ کی کوئی پرابلم چل رہی ہیں، تو یا اینڈومیٹریاسس ہوتی ہے یا پی آئی ڈی ہے، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کا شکار خواتین جو ہیں، جن کو یا ایسی خواتین جن کو زیادہ اسقاط حمل ہو رہے ہوں کہ پہلے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے فوراً ہی کہ 2 4 دفعہ دو دفعہ بھی ہوئے تو آپ کو فوراً ڈیٹیل میں 2 3 دفعہ بھی نہیں، میں تو کہتا ہوں 1 دفعہ کے بعد ہی ان کو اسٹارٹ ہو جانا چاہیے یا الرٹ ہو جانا چاہیے۔ یا وہ خواتین مرد ہیں کہ جنہوں نے کینسر وغیرہ کا علاج کروایا ہے، یا مرد جن کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ سیمن کا پرابلم موجود ہے، یعنی کہ سیمن والیوم ہی کم ہے، یا بہت زیادہ منی پتلی ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، یا بہت زیادہ گاڑی۔ اچھا اس کے اندر بھی ایک بڑا مزے کا کھیل ہوتا ہے، بہت پرانی بات ہے، 20 25 سال ہوں گے، میں صدر کی طرف گیا کراچی میں، تو وہاں پہ روڈوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شہد سے زیادہ گاڑی اور دودھ سے زیادہ سفید۔ ارے بھائی یہ دودھ شہد سے زیادہ گاڑی اور دودھ سے زیادہ سفید، اور لوگ بڑے ہم سے آ کے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو شہد جیسی گاڑی ہو جائے بھائی، شہد جیسی گاڑی، مطلب ہم کرنا کیا ہے؟ ابھی ایک صاحب تھے وہ باہر رہتے ہیں، اور وہ ان کے میرے عمر بھی میرا خیال ہے کہ 55 60 کے قریب ہوگی، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب میری منی جو ہے بہت پتلی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پتلی ہو گئی ہے تو مطلب آپ کو کرنا کیا ہے پتلی کا؟ ہاں آپ یہ بتائیں کہ سیکسول انٹر کورس میں آپ کو کچھ فرق پڑ رہا ہے، یا آپ اس میں انجوائے نہیں کر پا رہے، اپنے پارٹنر کو انجوائمنٹ نہیں دے پا رہے، تو سب کچھ ہے، تب تو ہمیں یہ باتیں اچھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اگر منی کی پرابلم یا سیمن پرابلمس کی آپ کو معلومات ہیں، بعض دفعہ جو ہے ایز فرمیا بھی ہو جاتا ہے، تو ایز فرمیا کے لیے بھی ان کو پھر اپنی چیزوں کو دکھانا چاہیے۔
اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ منی کی جو کوانٹٹی ہے یا اسپرم کی تعداد میں کمی جو کہ صرف جو ہے ہمارے ٹیسٹ سے ہی پتہ چل سکتی ہے، تو ٹیسٹ بھی ذرا کسی اچھی لیب سے آدمی کو کروانا چاہیے۔ اچھا، ہمارے یہ بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے، مریض کہتا ہے کہ حکیم صاحب دیکھیں آپ کو نہیں پتہ، مطلب مزہ آتا ہے کہ ہمیں آپ کو نہیں پتہ۔ بھائی حکیم صاحب وہ مجھے اسپرم نکل رہے ہیں نا، بڑے پتلے ہوتے ہیں۔ اسپرم میں بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ کو نہیں پتا کیا؟ میں نے کہا اسپرم کیسے آپ کو دکھائی دے جاتے ہیں یار، لوگوں کو مائکروسکوپ سے نہیں وہ جو اسپرم جو ہوتے ہیں نا وہ جو نکلتے ہیں بھائی وہ اسپرم نہیں ہوتے، اسے منی کہتے ہیں۔ میں اسی لیے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اپنی ٹیکنیکل زبان استعمال نہ کیا کرو، آپ جو ہے کہ سیدھی سیدھی سی زبان استعمال کرو کہ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ تو تو اچھا جیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا پروسٹیٹ کے مسائل ہوتے ہیں جن کچھ لوگوں کے اندر، یا ٹیسٹیکلس کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی دانہ نکل آیا، پھوڑے پھنسی کوئی نکل آئے، یا کچھ اور ایسا مسئلہ ہوا ہے، یا اسکروٹم میں سوجن ہو گئی ہے کینسر کے علاج کی جیسے میں نے ابھی بات کی تھی، یا آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ کے ٹیسٹیکلس کا سائز چھوٹا ہے گا، کہ یہ ٹیسٹیکل نارمل سے چھوٹا ہے۔ اچھا ہاں، اس سے زیادہ ایک عجیب سی چیز تھی، ابھی ایک صاحب کا فون بھی آیا تھا کہ انہوں نے کہا جی میرے دونوں ٹیسٹس ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی تمہارے دونوں ٹیسٹیکل نہیں ہیں، یہ 24 سال یا 22 سال اس کی عمر تھی۔ میں نے کہا تمہیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ وہ بچے اپنے 15 16 سال کی عمر میں بھی ان سب چیزوں کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، آپ کو کچھ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں بس نہیں ہے، تو مجھے ابھی پتا چلا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جس نے بھی جو سرکمسیجن وغیرہ کرتے ہیں ڈاکٹرز ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، ان کو چیک کرنا چاہیے، یا جس ڈاکٹر یا جس دائی سے بچہ پیدا کیا ہے اس کو بھی، خاص طور سے لڑکوں کو، اس کے آرگن بھی انہیں چیک کرنے چاہیے کہ کیا ہے۔ اچھا مریض کے جو مطلب اس ٹائپ کے بھی بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو اور جو حکیم یا ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ ان کا طبی معائنہ ضرور کریں، چیک کریں کہ جو اس کا سائز کتنا ہے، اس کے باقاعدہ پیرامیٹرز ہیں کہ اسکروٹم کا سائز کیسا ہونا چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اور ٹیسٹیکل کی کیا سائز ہونا چاہیے۔ تو سب کچھ ہے، نہیں ہو تو پھر الٹرا ساؤنڈ کرا لیں اگر آپ کے پاس کوئی اس کو دیکھنے کا انتظام نہیں ہے گا۔ اچھا اس کے علاوہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے فیملی جو ہے اس کے دیگر افرادی بانجپن کے مسائل کا شکار ہیں۔ ابھی بھی ایک صاحب کا میسج آیا تھا کسی گروپ کے اندر، انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک صاحب لڑکا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، اس کو ایزوسپرمیا ہے، اور اس کا بھائی ہے کہ اس کو بھی ایزوسپرمیا ہے۔ تو یہ اس ٹائپ کے لوگوں کو نا اپنا علاج جو ہے نا پہلے سے کرنا چاہیے، اپنی دیکھ بھال کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ تھائرائڈ گلینڈ کی خرابی کا شکار لوگوں کو بھی اپنا معالجہ کے لیے جلدی اپنے معالج سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اچھا تھائرائڈ وغیرہ یہ بھی ہے تو آپ کو باقاعدہ انڈوکرائنولوجسٹ سے دکھانا چاہیے، جو ہم گلی محلے کا ڈاکٹر ہے، اس کی معلومات جو ہے نا عام طور پہ بہت ہی کم ہوتی ہے، اتنے اس کے اندر وہ نزلہ کھانسی بخار پیٹ کا درد، اسے پتا ہے کہ یہاں پہ آگمنٹن دینی ہے، یہاں پہ فلیجل دینی ہے، یہاں پہ جو ہے میں نے کوئی پین کلر پکڑا دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو پھر اس کو بعض اتنی معلومات نہیں ہوتی، وہ روزانہ کے مریضوں سے ہی نبٹ سکتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہم اگر اسباب کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کازز ان سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوں گی کہ بچے پیدا کرنے کے لیے اوولوشن یا فرٹیلائزیشن کے دوران تمام اقدامات کو صحیح طریقے سے ہونے کی ضرورت ہے۔ مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی خاتون کی، کسی بھی لڑکی کی یہ اوولوشن ڈیٹ کیا ہوتی ہے، اور فرٹیلائزیشن کے دوران ہمیں اس میں کیا کیا اقدامات ہمیں کرنے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو بعض اوقات جوڑوں میں بانجپن کا سبب بننے والے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیدائش کے وقت ہی موجود ہوتے ہیں، کبھی وہ بعد کی زندگی میں کسی حادثے یا ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ بانجپن کی وجوہات میں کسی ایک فریق یا دونوں فریقوں کے ملوث یا متاثر ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے نا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اگر 15% جو ہے لوگ بانج ہیں یا جوڑے بانج ہیں، تو اس میں سے 7.5%، 8% کے قریب مردوں کا بھی رول ہے گا، یعنی کہ مرد بھی بانج ہو سکتا ہے، جو کہ عموماً اپنی اس کے لیے نہیں جاتا ہے گا علاج کے لیے، اور عام طور پہ منع کر دیتا ہے میں تو پرفیکٹ ہوں، میری پرفارمنس بہترین ہے، میری صحت بہت اچھی ہے۔ لیکن صحت کا اچھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ کا سب کچھ اچھا ہے۔ صحت اگر معیار ہونا اچھا ہے، اگر صحت کا اچھی ہے تو آپ کے آرگن اچھے کام کریں گے، لیکن جو سیمن انالیسس ہے یا سیمن کی جو مقدار ہے اس کو ہمیں یا اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی سبھی چیزیں جو ہیں اس پر ہمیں پورا پورا کام کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمیں جو ہے بہت ساری جگہ پہ ہمیں نہیں معلوم ہو پاتا کہ اس میں انفرٹیلٹی کیوں ہے، یعنی کہ ہم اس کو ایڈیوپیتھک انفرٹیلٹی کہتے ہیں، اور میرا بھی بنیادی طور پہ جو پی ایم فل کے اندر جو میرا ٹاپک تھا وہ تھا ایڈیوپیتھک اولیگوسپرمیا ہی تھا، کہ اس کی وجہ تو معلوم نہیں ہو رہی ہے ہمیں، جن کی وجہ معلوم ہے اس کو تو کریکٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے،
لیکن جس کی وجہ ہی نہیں معلوم تو اس کے لیے ہماری کریکشن تھوڑے سے مشکل ہوتی ہے۔ اچھا مردانہ بانجھپن کی جو وجوہات ہیں اس میں کیا-کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اسپرم کی نامکمل شکل و صورت ہے، یعنی کہ شکل و صورت ان کی اچھی نہیں ہے، کہ سر پھٹے ہیں، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کمر میں درد ہے، تو جو گھوڑا جو ہے جو ریس میں دوڑ نہیں سکتا وہ باہر اسے آؤٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو نہیں دوڑ سکتے، تو ان کو باہر رکھنا پڑے گا۔ یا پھر اسپرم کی کمی ہے کہ اسپرم اس کے اندر کم ہوتے ہیں، یا اسپرم کا موجود ہی نہ ہونا ہے، یا انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکلس ہو سکتے ہیں، جینائٹل ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، صحت کے مختلف اور مسائل ہو سکتے ہیں ایسے شخص کو جیسے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈائبٹیز وغیرہ تو نہیں ہے، یا مختلف انفیکشنز ہیں، سوزاک ہیں، یا ایسا ہوا ہے کہ بچپن کے زمانے میں یا بعد میں اس کو ممس ہو گئے تھے، ویریکوسیل، ہائیڈروسیل، مطلب بہت ساری ایسی لمبی لسٹ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے ہمیں آنکھ بند کر کے نہیں ہے 10-20 منٹ ہمیں سکون سے ایک مریض کو لگانے پڑتے ہیں، یہ نہیں بس نبض پکڑی ہاں جی ٹھیک ہے، یہ ہیوی ہے، یہ ہلکی ہے، یہ فلانی ہے۔ اب دیکھ اچھی طریقے تشخیص ہو سکتی ہے، اب زبان دیکھیں سب کچھ ہے، لیکن باقی تمام بیماریوں کے بارے میں معلومات ضرور کر لیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں بتائیں ابھی میں نے نا، یہ اسپرم کی کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ جبکہ جنسی مسائل جو ہیں بہت سارے ہیں، کہ اس کے اندر ہمارے اسپرم کی ترسیل میں مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ پریمیچور ایجوکولیشن ہے، ریکٹائل ڈسفنکشن ہے، یا کسی قسم کے تولیدی اعضاء کو ہمارے نقصان پہنچا ہے، یا کوئی ہے چوٹ ہے یا حادثہ ہے، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا جو ہے کہنا چاہیے کہ مجامعت یا انٹر کورس کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں۔ ہم اپنی جو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہے کہ جب تک کوئی مرد کو اس بات کا ایبل نہ ہو، اس کے کیپیبل نہ ہو کہ وہ اپنی جو منی ہے وہ عورت کی وجائنا میں آسانی سے پہنچا سکے، اگر وہ شخص جو ہے باہر اندر نہیں پہنچا سکا تو اس کو بچہ ہونے کا امکان 99.99% نہیں ہو سکتا۔ بہت ریئر کیسز میں ہو سکتا ہے کہ کہیں اگر آپ کنارے پہ ہی تکیہ آپ نے چھوڑا ہے تو شاید کوئی اسپیڈ کے اندر وہ چلے جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بیماری ہوتی ہے مریضوں کی کہ جس میں ای ڈی تو ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن تو ان کو بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے جو کیا کہنا چاہیے کہ لاک ہے، خیر چلیں اس کے اوپر بات کریں گے، بڑا ڈیٹیل میں ہے، تقریباً ناقابل علاج ہی ہوتا ہے یہ۔ تو کیا جیسے خواتین میں بانجھپن کی وجوہات اور کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ خواتین کے مسائل میں ہو سکتا ہے بیضے دانی یا اووری کی کوئی خرابی، یعنی کہ اووری کے اندر ہے کوئی پرابلمس آ گئی ہیں گی، جس کی وجہ سے اووری سے انڈوں کے اخراج یا اوولوشن میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ہارمونل اموارث بھی ہو سکتے ہیں، ہائپر پرولیکٹینیمیا ہے، پولیسسٹک اووریز بھی شامل ہے۔ ہائپر پرولیکٹینیمیا بھی کیا ہوتا ہے، اگر ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے جائیں، یہ میرا پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا، جو بہرحال فی الحال پی ایچ ڈی میری رکی ہوئی ہے، لیکن اس میں ایسے اچھی ہمیں کامیابی ہو رہی تھی ڈیٹا ویٹا سب کمپلیٹ تھا، لیکن بس کچھ صحت کے ایشوز کی وجہ سے ہم اس پہ کام نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ہارمون جو ہے نا، یہ بریسٹ ملک کی پیداوار بڑھاتا ہے، تو جبکہ اس ہارمون کی وجہ سے اوولوشن متاثر ہوتی ہے، جو عموماً لوگ نہیں کہتے کہ جو لڑکی جو ہے یا عورت جو ہے اگر بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ کیا دودھ ضامن ہے، تو دودھ ضامن ہے تو اس میں بچہ نہیں ہوگا، حالانکہ ایسے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک ہی سال میں وہ ماں جو ہے دودھ نہیں پلا رہی ہے، اور ایک ہی سال میں 2 بچے ہوتے جا رہے ہیں، مطلب 1 جنوری میں ہو گیا ہے اور 1 دسمبر میں ہو گیا۔ تو ایسے بہت سارے کیسز ضرور ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو پیریڈس بھی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے سب کچھ چلتا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو اگر کہ ایسی لڑکی جس کی شادی ابھی ہوئی ہے اور اس کو ہائپر پرولیکٹینیمیا ہے، تو اس کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں گے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے۔ اچھا یہ چیزیں کیونکہ ماہواری کو متاثر کرتی ہیں، ہائپر تھائرائڈزم بھی ہے، ہائپو تھائرائڈزم بھی ہے، تو یہ بھی بانجھپن کا باعث بنتا ہے، جبکہ بہت زیادہ ورزش کرنے، کھانے کی خرابی ہے، لائف اسٹائل کی خرابی ہے، یہ سب ایوولوشن کو متاثر کرتی ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں کا جو نوجوان طبقہ ہے گا نا، وہ خاص طور پر لڑکیاں، وہ اپنے لائف اسٹائل ہے، برگر، پیزا، کولڈ ڈرنک، کیونکہ آج کل چیزیں بہت چلتی ہے، چپس ہیں اور لیز اور پتہ نہیں کون کون سی پاستا اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور خاص طور سے مرغی، تو یہ اس کا بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے جو ہے نا، ایک تو موٹاپے کا شکار ہیں، تو موٹاپے کا اگر شکار ہو جائیں گی تو ان کے بہت سارے ہارمونل ڈسٹربنس بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اسی لیے ہم تمام ماہرین جو ہے ہم بھی اس کو یہی کہتے ہیں لڑکیوں کے لیے کہ ہلکی پھلکی ورزش اور واک کا مشورہ ضرور دیں گے، کہ اس بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائز نہ کریں، کیونکہ یہاں جس سے بات کرو وہ کہتا ہے جی ہم جم چلے جائیں، جم چلے جائیں، تو جم کا مشورہ میں کبھی بھی نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی واک کرو، سیدھی سیدھی فریش ایئر کے اندر کرو۔ اگر فریش ایئر میں یا گارڈن میں باغ میں جاتے ہوئے کسی کو مشکل ہوتی ہے، یا گرمیوں کا موسم ہے، یا پنجاب میں ایسی جگہوں پہ، اسلام آباد سرحد میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے،
क्योंकि जिम वगैरह वो जिम सॉरी ये मॉल में चले जाएँ, मॉल का तो टेम्परेचर बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे आज़ादी भी होगी, आज़ादी से मेरी मुराद ये है कि वहाँ पे कोई छीना-झपटी या वो नहीं होगी, स्नैचिंग टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। तो आम तौर पे आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से वॉक कर सकते हैं, लेकिन वॉक लड़कियों को करना चाहिए। क्योंकि सख्त वर्जिश करने वाली लड़कियों में भी ना औलाद पैदा होने के इम्कानात नहायत कम हो जाते हैं। और आपको ये चीज़ मालूम है कि यूरोप पहले तो यूरोपियन ही थे, सिर्फ़ इन चीज़ों का शिकार हैं। पाकिस्तान में भी अब लड़कियाँ करियर शुरू करने वाली हैं, देर से शादी कर रही हैं। मतलब आप सोचे ना जो डॉक्टर बन रही हैं और आपके साथ भी जितनी हैं 25-26 साल, 24 साल की वो हो गई हैं, फिर उसके बाद उन्हें अच्छा अभी 1 साल हाउस जॉब भी होगी, फिर प्रैक्टिस अपनी शुरू करनी है, अभी जो करना है भाई शादी कर लो पहले, ये सारे काम बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन नहीं। तो होता क्या है कि उनकी शादियाँ देर से होती हैं, कर लें तो जल्दी माँ बनना पसंद नहीं करती हैं कि नहीं, अभी तो हम एन्जॉय कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ना इनको बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सबका ख़्याल है, हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं, हम ख़्याल हैं तो चाहते हैं कि लड़कियों में जल्दी बच्चे पैदा करने की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। तो भाई 2-3 अपने कर लो आराम से, दादा-दादी को, नाना-नानी के हवाले करो और खुद अपने एन्जॉय करो, किसने रोका है आपको? लेकिन ये सब कुछ उसको वो मानते नहीं है, जवानी होती है, बस उस वक़्त समझ में नहीं आ रही होती। अभी भी एक और ख़ातून है, मुझे उनका पता चला जब हमने शुरू में शादी की उनसे कहा कि भाई इलाज करो, सब कुछ करो। नहीं, अभी तो हम एन्जॉय कर रहे हैं, अभी तो मज़े आ रहे हैं, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर क्या हुआ? अब आखिर में उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। उन्होंने कहा चलो जी, इसी तरीके से अब गुज़ारा करें, अब तो हमारे यहाँ होंगे ही नहीं, तो उम्र बढ़ती चली गई। तो 35 साल की सबसे अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा जो लड़कियों में माँ बनने की सलाहियत है या हामला बनने की सलाहियत है, वो 18 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। जबकि 35 साल की उम्र के बाद ये ना सलाहियत कम होने लगती है और मुस्तकिल कम होती रहती है, हत्ता कि सनेयाद या मेनोपॉज़ शुरू हो जाता है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हो रहा होता है मेनोपॉज़ कि आप जो है अपना लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं कर पा रहे होंगे। अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा परेशान हाल कर लेते हैं। अपनी चीज़ों को यानी कि बच्चे नहीं हो रहे तो भी इसका स्ट्रेस है, जॉब का भी स्ट्रेस है, ये भी हैगा। बहुत सारे लोग हैं जिन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं तो और ज़्यादा उनको मुश्किल होती रहती है। हम कहते हैं भाई वॉक करो, हाथ-पैर चलाओ, खुश रहो। जितना आप खुश होंगे, जितना आपका दिमाग का लेवल अच्छा होगा, जितना आपका कोर्टिसोल लेवल सेट होगा, उतने ही आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, उतनी जल्दी-जल्दी आप माँ-बाप बन सकते हैंगे। ठीक है जी, ये तो अभी बहुत लंबा एक टॉपिक है मेरे पास है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अगले जुमे को हम इसको करते हैं। आज तक के लिए इतना ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकरम।